أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من دساها وقد خاب من زكاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم اللهم صل علی محمد وآل تو ہم گزارش کریں گے آغا مرزا عسکری حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے علم سے ہمارے ذہن و فکر کو روشن کریں انشاءاللہ. آغا بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین واللعن الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین. اما بعد سلام علی آل یاسین سلام علیک یا صاحب العصر والزمان. درود پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درس کا جو عنوان ہے از معرفت تا بصیرت. اس درس کا آبجیکٹو کیا ہے یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے, کس لیے یہ کلاس ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, اور کیا ہم اس میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کیا چیزوں پہ اس پہ ڈسکس ہوگا. اس کا میں اجمالی طور پہ اشارہ کرتا چلوں پھر سے, تاکہ بات جو ہے وہ ذہن میں سب کے رہے. اس درس کا از معرفت تا بصیرت کا مطلب یہ کہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ اس کو جس دین کو وہ فالو کر رہا ہے, جس دین کی وہ اتباع کر رہا ہے, اور جس دین کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہی میرا دین ہے, یہی میرا مذہب ہے. کیونکہ یہ دین, یہ مذہب اس کی آئیڈینٹی ہے, تو اپنی آئیڈینٹی کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے پہچان, کہیں جائے تو اپنا پراپر انٹروڈکشن دے سکے. ایسا انٹروڈکشن, آئیڈینٹیکل انٹروڈکشن, ٹھیک ہے, کہ میں یعنی میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میری یہ فکر ہے, میرا یہ نظریہ ہے, میری یہ رائے ہے. کیونکہ آئیڈینٹیکل انٹروڈکشن اور اس سے پہلے آئیڈینٹیکلی انسان کا معین ہونا بہت ضروری ہے. دنیا میں انسان کو جینے کے لیے اپنی آئیڈینٹی فکری اعتبار سے اس کو فزیکلی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, ایک فزیکل آئیڈینٹی ہوتی ہے, ڈریس کوڈ بنا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجیے اس طرح کا لباس, اس طرح کا جوتا ہے, اس طرح کا کلر. جیسے فرض کی بہت ساری کمپنیز ہیں جن کا اپنا یونیفارم, ان کا ڈریس کوڈ ہے, تو وہ ڈریس کوڈ جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایسی ٹوپی لگانی ہے, ایسا اگر چشمہ بھی ہے تو ایسا چشمہ ہے, اگر ماسک ہے تو اس کلر کا. آج کے ڈیٹ میں فرض کیجیے ٹائی ہے تو اس طرح کی ٹائی ہے, شرٹ ہے تو اس کلر کی شرٹ ہے, پینٹ ہے تو اس کلر کا پینٹ ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس طرح کرنا, اس کو شوز اس طرح کا ہوگا. یہ ساری چیزیں یہ کیا نام ہے, ظاہری طور پہ جو آئیڈینٹی ہے, ظاہری شناخت, ظاہری ایک پہچان ہے. ان کو دیکھ کے ہاں بھائی یہ وہ والے ہیں. اور ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, اب ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ جتنی دیر آپ مثال کے طور پہ فرض کیجیے آپ اس کمپنی میں ہیں اپنی جاب کے دوران,
فرض کیجیے 8 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے، تو 8 گھنٹے آپ کو ہر اعتبار سے اس کمپنی کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اس کمپنی کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے آپ کو، اس کے نارمس کا لحاظ رکھنا ہے، اس کے کیا نام ہے، اس کی ڈاکٹرین کا آپ کو لحاظ مکمل طور پہ کرنا ہے. اس کو کوئی بھی بریچ کرتا ہے یا کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن یہ شناخت اور یہ آئیڈینٹی جو ہے یہ بڑی محدود آئیڈینٹی ہے، وقتی آئیڈینٹی ہے. ایک آئیڈینٹی ہے انسان کی، ایک پہچان ہے انسان کی، اس کی فکری اور عقیدتی پہچان کہ جس کے تحت وہ اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے، جس آئیڈینٹی کے ذریعے اس دنیا کو دیکھتا ہے. تو معرفت کیوں ہر انسان کے لیے ضروری ہے؟ پہچان. معرفت میں کس کو پہچاننا ہے؟ معرفت میں خدا کو پہچان لیں، رسول کو پہچان لیں، اور آپ کی خدمت پر تمام امام کو پہچان لیں. ہمارے اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے امام کو خصوصاً پہچانیں، زیادہ پہچانیں. اس کے بعد جو ہے اپنے دین کو پہچان لیں، دین کے حلال اور حرام بیسکس جو دین کے ابتدائی انسٹرکشنز اور گائیڈنس ہیں دین کے، اس کو پہچان لیں. اس کو کہتے ہیں معرفت. اور اس کے بعد پھر جب اس کو پہچان لیا ہے، پہچاننے کے بعد اس ڈاکٹرن کو اپنی پریکٹیکل لائف میں، کیونکہ آفس میں 8 گھنٹے کا کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کے ساتھ جو ہے وہ 24/7 کا کمٹمنٹ رہتا ہے. دین کے ساتھ جو ہے وہ مکمل 24 گھنٹے کا اور کیا نام ہے ہول لائف کا کمٹمنٹ ہے. تو 24/7 اور پوری مستقل پوری زندگی میں جو ہے کیونکہ دین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو لہٰذا اس کمٹمنٹ کو ہم بریچ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کمٹمنٹ کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کو کمٹ کیا، ہم نے اس دین کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ جو بیعت آپ سمجھتے ہیں نا، بیعت لینا، بیعت کا مطلب ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پہ یعنی ایک وعدہ دینا ہے، کمٹمنٹ کرنا کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس ریلیجن. ہم اس انڈسٹری میں میں تشبیہ کر رہا ہوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے، اس کمپنی کو ہم جوائن کر رہے ہیں اور اس فیملی کو ہم جوائن کر رہے ہیں، اس گروپ کو ہم جوائن، آئیڈیالوجی کو ہم ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے لے لیا بیج لے کے ہم ٹہلیں بازاروں میں، نہیں، پھر ہم کو 24/7 جو ہے ہم کو اس میں رہنا ہوگا. تو اس لیے ہم کو کیونکہ اس کا تعلق کیا ہماری پوری زندگی سے ہم نے ایکسیپٹ کیا، لائف اسٹائل کے عنوان سے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن دین کے انتخاب میں سب کو اختیار ہے. نو فورس ان ایکسیپٹنگ ریلیجن. ٹھیک ہے نا، وہ جو آپ نے لا اکراہ فی الدین سنا ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یعنی دین کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی فورس نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو، نو ون ول فورس یو ٹو ایکسیپٹ اے پرٹیکولر ریلیجن. خاص کر اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. دوسرے کیا نام ہے مذہبوں میں ہو کہ فورسفلی ان کے عقیدوں کو اگر بدلوایا جائے، ان کے نظریوں کو بدلوایا جائے. کبھی بھی اسلام میں فورسفلی کسی کو مسلمان نہیں بنایا. اگر فرض کیجئے کبھی آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے مثال کے طور پہ فورسفلی لوگوں کو مسلمان بنایا یا اسلام کو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور کیا کہ یو ہیو نو چوائس، تو یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں، کہیں بھی اسلام سے تعلق نہیں. یا فرض کیجیے ہندوستان کے جو مثال کے مسلم رولرز تھے، جو مسلم تھے لیکن ان کی حکومت مسلم کی حکومت تھی، لیکن اسلام ان کی زندگی میں بہت زیادہ نہیں تھا. اسلام کو انہوں نے ایک اپنے لیے شیلڈ بنایا تھا کہ یا مثال کے طور پہ ایک ماسک بنایا تھا اپنے اسلام کے نام کا اپنے چہرے پہ لگانے کے لیے. جیسے فرض کیجیے بنی عباس، بنی امیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے کرسی کو سنبھالا، اپنے ہاتھ میں لیا، تو انہوں نے ایک ماسک کھول لیا اپنے چہرے پہ. ماسک کا کیا نام تھا؟ ماسک کا نام تھا خلافت اسلامی. لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے، سارے کرائمز ہوتے تھے، حرام حلال کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ لوگوں کے مال کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے، سب کچھ، یعنی حرام حلال کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. ایسے میں آپ کی خدمت درج کریں، ماسک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مکمل آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں. تو اسلام میں کسی کو فورس کر کے اور زبردستی کسی کو اسلام ایکسیپٹ کرنے، یہ جو آپ نے قرآن کی آیت میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت جو لا اکراہ فی الدین کے دین میں کوئی اکراہ اور جبر نہیں ہے، وہ دین کے ایکسیپٹ کرنے میں نہیں ہے. یعنی آپ کو اختیار ہے، آپ تحقیق کیجئے. اس میں تو اللہ جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے اس بات پہ کہ آپ تحقیق کیجئے. تحقیق کرنے میں نو چوائس. ایسا کوئی بھی انسان یہ کہے کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مثلا ڈو ریسرچ، I don't want to know، نہیں، یہ نہیں ہے چوائس. You have to know. آپ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، اس میں آپ کو تحقیق تو کرنی، ہر انسان کو تحقیق کر کے اپنے لیے اپنے آپ اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی ہوگی، اپنی ایک پہچان بنانی ہوگی. کس کہاں ہے وہ، یہ معین کرنا ہوگا. اس کو بتانا ہوگا کہ مثلا ہماری ریسرچ یہاں تک پہنچی ہے، کلیم نہیں، کیونکہ اللہ تو دل کی حقیقت کو بھی جانتا ہے نا، باطن کو بھی انسان کی جانتا ہے. انسان کو تحقیق کرنے کے بعد اپنی آئیڈینٹی بنانی ہوگی. آئیڈینٹیکلی خود کو جو ہے وہ مثلا معین رکھنا ہوگا، اپنے نظریات، اپنے خیالات جو لائف اسٹائل سے متعلق، اس کو معین کرنا ہوگا. یہ واضح ہونا چاہیے اور اس کے لیے تحقیق ضروری ہے.
اسلام جن لوگوں کو مثال کے طور پہ جو لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کو کہ یہ لوگ جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہیں، اولئک کالانعام. جو لوگ ریسرچ، کیوں؟ کیونکہ انسان آلریڈی اللہ نے انسان کو ایک کیپٹل دے کر رکھا ہے کہ جس کا کام ہے سرچ کرنا، جس کا کام ہے تحقیق کرنا، جس کا کام ہے ریسرچ کر کے جسٹیفائی کرنا، اور عقل نام کا کیپٹل جو پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، یہ کیپٹل اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے، انسان کو دے رکھا ہے. تو اس میں جو ہے اب اس کیپٹل کو انسان یوٹیلائز نہ کرے، اس کیپٹل پہ اپنی ہوا و ہوس کو مثلا حاوی کر دے، اپنی خواہشات کو یا بیکار پن کو مثال کے طور پہ بیکار کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے لیکن تحقیق نہ کرے، یہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا. جتنے یہ کفار کی جو آپ نے دیکھا اکثر مثلا وہ لوگ جو مشرک ہیں یا کافر ہیں، ان کی اگر اسلام توہین کرتا ہے یا ان کو اگر حقیر سمجھتا ہے، وہ ہم صاغرون تک کا لفظ ہے، وہ کس لیے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ انسان حقیر انسان ہے، نہ، اس لیے کہ ان کو اللہ نے کیپٹل دیا اینڈ دے نو یوٹیلائزنگ دیئر کیپٹل. ایک چیز آپ فرض کیجیے، آپ نے کسی کو بزنس کے لیے کچھ پیسے دیے کہ تم جاؤ بزنس کرو، وہ بزنس کے لیے دیے، دو لوگوں کو دیے، ایک آدمی جاتا ہے اس سے کام کرتا ہے، کام کر کے پیسے بناتا ہے، آپ کو کیپٹل لوٹاتا ہے، خود پروفٹ رکھتا ہے اور پھر ایک نیا کیپٹل بناتا ہے. ٹھیک ہے، کیپٹل سے کیپٹل تیار کرتا ہے بزنس میں. وہ دوسرا آدمی لے کے بیٹھا ہوا کچھ نہ کرے اور بعد میں کیا کہ میں تو کچھ نہیں کرتا. خب یہ جائز نہیں صحیح ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہی حال اللہ نے سب کو عقل نام کا کیپٹل دے کر رکھا اور وہاں کسی کو چوائس نہیں دی، وہاں کسی کو جو ہے وہاں سب کو تحقیق تو کرنی ہوگی، تحقیق کرنے میں سب مجبور ہیں. تم تحقیق کر کے اگر ایک انسان کرسچن بنتا ہے آفٹر ریسرچ، پراپر ریسرچ جو ویلڈ ریسرچ ہے، ویلڈ ریسرچ اور ویلڈ تحقیق کے بعد اگر کوئی کرسچن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا ہے میری عقل یہاں تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ایک آدمی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، پراپر ریسرچ کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ریسرچ کرتا ہے، پراپر ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ بدھزم از دا بیسٹ ریلیجن. ٹھیک ہے، ریسرچ جو پراپر ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا ریسرچ ہونی چاہیے؟ اس پہ کنسیپٹ آف گاڈ، ٹھیک ہے، کائنات کے خالق کا تصور، میسنجرز کا تصور، گائیڈنس کا تصور. جذبات میں آ کے مثال کے طور پہ یہ نہ کہے کہ یہ اچھا، یعنی بچوں کی طرح نہ ہو کہ بچے کے سامنے آپ جائیے ٹوائز کی دکان میں، ہر چمکتی چیز اس کو اچھی لگے گی، نہ، بچہ نہ بنے، میچورڈ انٹلیکچولی اس کی تحقیق کرے، ریسرچ کرے. ٹھیک ہے، جیسے ریسرچ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد اب جو ہے وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں مثال کے طور پہ یعنی اسلام اچھا ہے، اسلام حقیقی مذہب ہے، تو مینس ہی از ایکسیپٹنگ دیٹ پرٹیکولر ریلیجن. اس کے عقل نے اس کو جو ہے یہ ہدایت دی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام نہیں صحیح ہے، کرسچینٹی صحیح ہے، ٹھیک ہے، یا اسلام میں بھی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام میں شیعت اچھا مذہب ہے، وہ ہم شیعت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں سنی مذہب جو ہے وہ اچھا مذہب، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یا مثال کے طور پہ اسماعیلی مذہب اچھا ہے، یا مثال کے طور پہ بریلوی مذہب اچھا ہے، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی مختلف سیکٹس پائے جاتے ہیں ہم مسلمانوں کے درمیان. لیکن کس بنا پر؟ دلیل اور پروف کی بنا پر. اس سے اگر ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ شیعہ کیوں ہیں، تو میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے، یا 1 2 3 4 5 دلیل دے کے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر دلیل کی بنا پر میں شیعہ ہوں اور یہ میرا پروف ہے، دس ہاؤ آئی بلیو ان اٹ. ٹھیک ہے، یہ انسان کے پاس کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو پروف نہیں کر پاتا، دوسرے کو ثابت نہیں کر پاتا، اس کے پاس بیان نہیں ہے، لیکن اس کی عقل یہاں تک تحقیق کر کے جو پراپر تحقیق کا طریقہ وہاں تک پہنچی ہے اور صحیح معنوں میں اس کو حق سمجھ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے دنیا میں کیا اس کو ایکسیپٹ نہ بھی کرے لوگ اگر، لیکن اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے. قیامت کے دن اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر کوئی شخص تحقیق کے بعد بدھسٹ بن جاتا ہے تو اس کو قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر تحقیق کے بعد کوئی مثال کے طور پہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے تو اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ تحقیق شرط ہے. تو تحقیق میں نو چوائس، ہر انسان کو تحقیق کرنا ضروری ہے. جو لوگ تحقیق نہیں کرتے اسلام نے ان کو حقارت کی نظر دیکھا ہے. اسلام نے ان کو جو لوگ ریسرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسلام نے ان کو نجس کہا ہے. کافر کو نجس کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اتنا مثلا ایسے فرض کیجیے دنیا پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے. آپ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو دیکھیے کہ کیوں ہم کافر کو برا بھلا کہتے ہیں. یا اسلام انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ آپ ایک بچے کی مثال لے لیں، یا ایک بچہ نہیں بلکہ میچورڈ انسان کی مثال. ایک میچورڈ انسان، ایک بڑا انسان آپ کے سامنے، آپ اس سے کہیں دیکھو سورج نکلا ہوا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نہیں ابھی تو کیا نام ہے اندھیرا ہو رہا ہے. البتہ انڈیا میں بھی رات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہمارے یہاں بھی سورج نکلا ڈوبا نہیں، ٹھیک ہے. یا فرض کیجیے مثلا یو ایس یا دوسرے علاقوں میں ابھی فرض کیجیے یورپ کے بعض علاقوں میں یا صبح ہوئی ہے یا ابھی مثال کے طور پر دوپہر کا وقت. ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی سورج نکلا، وہ کہہ رہا نہیں رات، جہاں جس جگہ ہم ہیں اسی جگہ. اور یا کسی 2 and 2
کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں، میں نہیں مانتا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی اس آدمی کی عقل خراب، پاگل ہو گیا، دوسری چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے پیسے خوب گنتا ہے، دوسری چیزوں کو صحیح، یہاں آ کے وہ ماننے کو تیار نہیں، تو ایسے آدمی کو کیا کریں، پہلے آپ سمجھائیں گے، نہیں سمجھے گا، نہیں مانے گا، اس کے سامنے دلیلیں پیش کریں گے، نہیں مانے گا، آخر میں کہیں گے یہ آدمی اس لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آدمی ایک دم بیسک 2 2 4 نہیں سمجھنے کو تیار ہے، میں اس کے ساتھ اپنی لائف ضائع کروں گا، اپنی زندگی کو اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا انسان جو انپریڈکٹیبل ہوتا ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس عنوان سے کافر کو اللہ نے نجس کرنے، ایسے لوگوں سے دور رہو، جیسے وائرس کیسے آج مثال کنٹیجیس ہوتا ہے، مثلا کتنی جلدی ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، ایک سے دوسرے میوٹیشن اس کا ایک سے دوسرے تک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یہی حال ایسی فکر کے لوگ جو، کیونکہ جب وہ اسلام کو ایز اے ریلیجن ایکسپٹ نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے کسی مذہب کو ایز اے ریلیجن ایکسپٹ کرے گا، خوب دوسرا مذہب دوسرا دین اسلامی نقطۂ نظر سے ویلڈ نہیں ہے، کس اعتبار سے ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں فرض کیجیے اسلام میں جو نجاست طہارت کا کنسیپٹ ہے وہ وہاں نہیں ہے، اسلام میں جو حلال حرام کا کنسیپٹ ہے وہ وہاں نہیں ہے، اسلام میں جو کھانے پینے کا کنسیپٹ ہے وہ وہاں نہیں ہے، لیکن وہ تو اپنے اسی اعتبار سے جی رہا ہے، اس کا طریقہ بھی وہی ہے، اس کا لائف اسٹائل بھی وہی ہے، اس کا کھانا پینا بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ اپنے ساتھ بہت سارے جراثیم، بہت سارے وائرس، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اسلام کیا کہتا ہے، ایسے آدمی سے دور رہو، ایسے آدمی سے اگر تمہارا ہاتھ گیلا ہو، یہ جو کہا نا گیلا ہاتھ ہے فرض کیجیے کافر کا، تو اپنے جا کے ہاتھ دھو لو، کس لیے کہا، کیونکہ اس کے پاس نجاست طہارت کا کوئی کنسیپٹ نہیں، کیسے نہانا ہے، کیسے نجس چیز کو پاک کرنا ہے، کیسے مثال کے طور پہ جسم نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا ہے، یہ نجاست کا مطلب کیا، نجاست ہے کیا، نجاست ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسے جراثیم ہیں کہ جس کو اگر دور نہ کیا جائے تو وہ مہلک ہلاک کنندہ ہے، ایگزامپل دیں آپ کو، فرض کیجیے کتا اگر کسی برتن میں کھا لے تو اس کا ریبز جو ہوتا ہے اتنا جراثیم والا ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اس کو مٹی سے پہلے آپ صاف کیجیے، گھسیے مانجیے، جب مٹی سے پاک کر لیں تو اس کے بعد 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھوئیں، یعنی اس کا جراثیم مٹی سے دھونے کے بعد 7 مرتبہ جب اس پہ پانی ڈالیں گے تب یہ کہیں پاک ہوگا، خوب یہ انسٹرکشن کس لیے ہے، یہ انسٹرکشن اس کے جرمز کو کل کرنے کے لیے، میں آج کی دنیا زمان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یہ انسٹرکشن اس کے جرمز کو، اس کے اندر موجود جراثیم، اس کے اندر موجود خباثتوں کو ختم کرنے کے لیے، خوب ایک شخص جو ہے وہ اسلامی کو ایکسپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں نارمل ہے، وہ کتے کو بھی گلے لگاتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، چومتا بھی، سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، خوب یہ شخص اب اپنے جراثیم لے کر آتا ہے، ہم سے ہاتھ ملاتا ہے، تو ہم اس سے کیوں ہاتھ ملائیں، ہم ابھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم ابھی اس کو آنکھ بند کرتے ہیں، ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اس سے آج کی ڈیٹ میں کوئی ہاتھ ملائے گا، نہیں ہاتھ ملائے گا، اگر کوئی فرض کیجیے ابھی باہر گراؤنڈ میں مثلا بچہ کھیل کر آتا ہے، جیسے گھر میں آتا ہے، ماں باپ بھی جلدی اس کو ہاتھ نہیں دیتے، نہیں پہلے ہاتھ دھوتے ہو پھر ہم سے ہاتھ ملاؤ، کیوں ایسا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ گندگی لے کر آیا ہے، وہ اپنے ساتھ باہر کی ایک انیکسیپٹیبل چیز کو لے کر آیا ہے، تو یہی حال آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کسی نے ہینڈ ریز کیا، میں انشاءاللہ کوسچن سوالوں کا جواب میں لاسٹ میں دوں، اور آپ اپنا سوال نوٹ کر لیجیے یا چیٹ باکس میں ڈال لیجیے، انشاءاللہ جو ہے میں آپ کے سوال کا جواب دوں، اوپو A5P نام نہیں لکھا ہوا، تو آپ اپنا کوشچن جو ہے چیٹ باکس میں ڈال دیجیے، ہم انشاءاللہ جو ہے یا نوٹ کر کے رکھیے، ہم انشاءاللہ کلاس کے بعد جو آخر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا تو اس میں ڈسکس کریں گے، کہنے کا کیا مقصد ہے، مقصد یہ ابھی میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ جو کافر کو کہا گیا کہ فکری اعتبار سے بالکل یا اتنی تحقیر کی گئی ہے قرآن میں، یا کہا گیا وہ نجس ہے، یہ کس لیے، انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں کہا گیا، انسان ہونے کے اعتبار سے وہ محترم ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو سارے رائٹس دیے ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو سب کچھ عطا کیا، لیکن کہاں ان کو ڈس آنر کس لیے اتنی زیادہ ان کی تحقیر ہوئی ہے، ان کی تحقیر اس لیے اتنی زیادہ ہوئی ہے کیونکہ وہ سوچنے کو تیار نہیں ہو، کسی چیز کو ایکسپٹ سوچ کے نہیں کرتے، جبکہ سب سے بڑا کیپٹل ہے، اتنی لائف اسٹائل انسان جو ہے دنیا میں اگر زندگی جینے کا طریقہ انتخاب کرے گا تو سوچ کے تو تحقیق تو کر لے، کس چیز کو فالو کر رہا ہے، یا اندھیرے میں آنکھ بند کر کے چل، تو اندھیرے میں آنکھ بند کر کے کوئی عقلمند نہیں چلتا، عقلمند انسان جو ہے جس کے پاس یہ کیپٹل ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ سوچ ہے، تو وہ آنکھ بند کر کے تھوڑی کوئی کام کرتا ہے، تحقیق جستجو کے ساتھ اور باقاعدہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں جان پہچان کی، ہاں اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، کیوں اس کام کو انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جواب تو دے سکیں، ہاں بھائی اس لیے اس کام کو انجام دیں، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں جو ہے وہ مثلا اس لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بتا سکیں کہ دس از دا بیسٹ لائف اسٹائل ایور آئی ہیو سین، ہم یہ بتا تو سکیں، اس کے لیے کیا ہے، ہماری معرفت ضروری ہے، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، تو اسلام میں اب
जबरदस्ती किस चीज में सोचना पड़ेगा हर एक को, देयर इज नो चॉइस। कोई ये एक्सक्यूज नहीं ला सकता कि नहीं मुझे सोचना नहीं। हर इंसान को अल्लाह के अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये क्यों कुरान के बारे में तहकीक नहीं करते? क्या उनके दिलों पे ताले लगे? ठीक है, यानी ये तफक्करून याक़िलून, ये सारे अल्फाज जो कुरान मजीद में आए हैं वहां एकदम बिल्कुल तहकीक करना जरूरी है। अगर कोई तहकीक नहीं करता है और वो जिस हालत में उसी हालत में रहना चाहता है तो उसके फिर अपने अहकाम है, जिज़्या और क्या चाहिए सारे हैं। लेकिन ये लास्ट में पहले मरहले पे नहीं है। अगर कोई तहकीक करता है, तहकीक करने के बाद मैं फिर अपने जुमले को कहता हूँ, तहकीक और जुस्तजू और रिसर्च के बाद अगर कोई शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाता है और वो चाहे दुनिया से काफिर ही मरा हो, लेकिन क़यामत के दिन वो अल्लाह को अगर प्रूफ कर सके कि खुदाया, हर एक को वहां मौका मिलेगा बोलने का। उस कोर्ट में हर आदमी किसी के लिए भी किसी की वकालत नहीं चलेगी, हर आदमी खुद को डिफेंड करेगा, हर आदमी अल्लाह के कोर्ट में खुद बात करेगा, हर आदमी अल्लाह के कोर्ट में कम्युनिकेट करेगा। उसको कम्युनिकेशन का मुकम्मल, खुद को डिफेंड करने का, खुद को प्रूफ करने का मुकम्मल जो है वो इख्तियार रहेगा। मैं एग्जांपल दूं आपको, वहां लोग करेंगे भी, बाकायदा खुद को जस्टिफाई करेंगे कि नो आई वाज करेक्ट, ठीक है, आई डिडंट डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है, आई डिडंट डू समथिंग रॉन्ग। वहां सब अपने आप को प्रूफ करेंगे। फिर जब अल्लाह देखेगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो उनको पिक्चर्स दिखाएगा, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, हम जो गुनाह करते हैं, जो भी करते हैं, वो सारी चीज अल्लाह के हाथ में रिकॉर्ड हो जाती है, वो रिकॉर्डिंग दिखाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग को भी इंसान अगर झुटलाने की कोशिश करेगा तो इंसान का हाथ पैर बोलेगा, ठीक है, हाथ बोलेगा कि खुदा इसी हाथ से इसने गुनाह किया। तो फिर अल्लाह कहेगा कि इंसान कहेगा कि तुम क्यों बोल रहे हो? तो इंसान हाथ फिर जवाब देगा, अंतक़ल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन, कालूल जुलूद, खाल बोलेगी, ये खाल जो यहाँ बात नहीं कर सकती, कालूल जुलूद लिमा शहिदतुम अलैना। इंसान जो है, जहन्नम में जाने वाले लोग या क़यामत में अल्लाह के कोर्ट में खड़े हुए लोग पे अल्लाह कहेंगे, अपनी खाल से कहेंगे कि तुमने क्यों मेरे खिलाफ गवाही दी, क्यों? तो तुमको, तो खाले जो है वो जवाब देगी, खाल से आवाज आएगी, ये खाल से, कुरान का लफ्ज़ है, खाल से आवाज आएगी कि अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उनके मुंह बंद कर देंगे। फिर उसके बाद व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम, उनकी जबान और उनके पैर और उनके हाथ हमसे बात करेंगे। फिर न सिर्फ हाथ पैर, खाल भी बात करेगी। तो खाल से जो है वो खाल उनको कहेगी अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन, हमको जबान उस अल्लाह ने दी है तुम्हारे खिलाफ जो है वो गवाही देने के लिए कि जिस अल्लाह ने तुमको बोलने की ताकत दी। ये गोश्त, ये भी तो चमड़ा है, तो जब ये बोल सकता है तो ये चमड़ा क्यों नहीं बोल सकता? तो लेकिन क्या अल्लाह ने इसको सलाहियत दी? इसको सलाहियत नहीं दी है बोलने की। लेकिन क़यामत में इसकी सलाहियत बंद हो जाएगी, मुंह की सलाहियत बंद हो जाएगी, और जिस्म, हाथ पैर जो दुनिया में नहीं बोलते थे वो आखिरत में बोलेंगे, और जो दुनिया में बोलता था, जो चलती थी दुनिया में, वो आखिरत में नहीं चलेगी। लिहाजा मैं एक ब्रैकेट में एक बात कहता चलूं, कोशिश कीजिए कि दुनिया में इसको इसी तरह चलाइए कि आखिरत में हाथ पैर इसके खिलाफ ना बोले। हाँ, अगर इसके लिए हमको जिम्मेदार होना बहुत पड़ेगा। तो कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि तहकीक करके, जुस्तजू करके अल्लाह के कोर्ट में जब हम पहुंचेंगे तो हम इतना हो कि हम अल्लाह को साबित प्रूफ कर सके। अल्लाह को प्रूफ करके काफी है। कभी कभी हम इंसानों को प्रूफ नहीं कर पाते, अल्लाह को प्रूफ करते हैं, दैट्स इट, दैट मच इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा और जो है क्या नाम है, अल्लाह के नजदीक और इससे ज्यादा जरूरी। तो तहकीक करने में इंसान को चॉइस नहीं है, लेकिन तहकीक के बाद अगर इंसान का रिजल्ट ये कहता है तहकीक का कि पर्टिकुलर रिलीजन, वो फला मजहब जो है वो हक है, ठीक है, तो उसको अगर मान लेता है इंसान, तो उसमें अल्लाह के नजदीक वो गुनहगार नहीं होगा, अल्लाह के नजदीक उसका मुआखजा नहीं होगा, अल्लाह के नजदीक वो बख्शुदा है, माफ करे उसको। हम मुमकिन है दुनियावी अहकाम उसके तारी होंगे। फर्ज कीजिए तहकीक के बाद एक शख्स कहता है कि हिंदुइज्म इज द बेस्ट रिलीजन, तो वो मुमकिन है दुनिया में निजासत तारत के जो अहकाम है वही बाकी रहेंगे, ठीक है, लेकिन आखिरत में वो जहन्नम में नहीं डाला जाए, आखिरत में अल्लाह के अजाब का शिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने तहकीक के बाद इस चीज को एक्सेप्ट किया था। लेकिन फोर्सफुली किसी को मजहब में एक्सेप्ट करने की, फोर्सफुली किसी को मजहब एक्सेप्ट नहीं करा सकते। जबरदस्ती हम इस्लाम में नहीं है कि जबरदस्ती तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जबरदस्ती तुम अल्लाह को खुदा मान लो, जबरदस्ती तुम नबी को रसूल मानो, नहीं। मक्के में अब आपको हमसे सवाल कर सकता है, फतेह मक्का के बाद जो है रसूल खुदा ने इख्तियार दिया था, या तुम मुसलमान हो जाओ या तुम जिजिया दो। मदीने में रहने वाले मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए क्या नाम है जो है वो, अलबत्ता फतेह मक्का का थोड़ा सा हुक्म डिफरेंस है वहां, क्योंकि पहले से मुसलमानों को सताया गया था, जुल्म किया गया था, तो वहां इंतकाम था। लेकिन आई मदीने में, रसूल खुदा के साथ यहूदी भी थे मदीने में, और भी दूसरे लोग भी थे, सारे लोग मुसलमान थोड़ी थे, 100% क्या नाम है मुसलमान नहीं थे मदीना में। तो क्या था कि भाई जो या जहां जहां इस्लाम फैल चुका था पूरे हिजाज में, या मुसलमान हो जाओ या जिजिया दो, ठीक है, सूरह तौबा के नाजिल होने के बाद, ठीक है, कि उनको मसलन ये क्या है, ये जाहिरी अहकाम तो उस पर तारीफ है,
اس میں بھی فورس نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اسلام، یو ہیو ٹو ایکسپٹ دس ریلیجن، نہ، کبھی بھی کسی کو فورس کے ذریعے آپ کسی مذہب کا تابع نہیں بنا سکتے. فورس کے ذریعے آپ جو ہے ممکن ہے ڈر کے مارے وہ مذہب کو ایکسپٹ کر لے، لیکن وہ مذہب کا وفادار نہیں ہو پائے گا. تو کہنے کا مطلب اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، ہمیں جو ہے کیونکہ ریلیجن کو ہم ایز اے لائف اسٹائل ایکسپٹ کر رہے ہیں. معرفت کا مطلب میں آپ کو بتا دوں، ریلیجن کو ایز اے لائف اسٹائل ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں. ریلیجن کو یعنی جب ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ یہ کیوں ہیں، ایک ہماری خاتون سے اگر یہ پوچھے کہ وائی یو ہیو کورڈ یور ہیڈ، آپ کیوں، آپ نے مثال کے طور پہ، یا آپ کا لباس جو ہے وہ دوسری مثلا عورتوں کی طرح کیوں جسم کھلا ہوا نہیں ہے آپ کا، دوسری عورتوں کی طرح جسم میں مثال کے طور پہ اوریانت آپ کے کیوں نہیں ہے، یا فرض کیجیے بے حجابی آپ کے کیوں نہیں ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ بیکاز مائی پیرنٹس سیڈ دس، بیکاز آئی ایم کیا نام ہے، آئی ہیو نو چوائس ان دس. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے. وہ کب جسٹیفائی کرے گی؟ جب اس کو معرفت ہو، جب وہ اس لائف اسٹائل کو ایکسپٹ کرے گی. دیکھیے کسی کو فورس کر کے آپ باحجاب نہیں بنا سکتے. فورس کر کے، میں بھی معرفت کی بات کر رہا ہوں، فورس کر کے آپ کسی کو مثال کے طور پہ کیا نام ہے، سمجھدار لوگ یعنی بچے اور جن کی تربیت ہونی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو باقاعدہ انٹلیکچوئل ہیں، وہ لوگ جو فکری اعتبار سے میچورڈ ہیں، وہ لوگ جو کسی مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں نا. خود انسان جب کسی ریلیجن کو، یہاں جتنے بھی گروپ میں لوگ ہیں ہم سب میچورڈ لوگ ہیں، سب صاحبان ہیں، آپ کو سب صاحبان خرد ہیں، اور سب جو ہے کیا نام ہے اس مرحلے پہ ان کی فکر جو ہے پختہ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ اگر کسی چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر مذہب کو ایکسپٹ کیا، مذہب کی کسی خاص چیز کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، بلکہ مذہب کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جو سر ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، تو اس طرح اس کو ایکسپٹ کریں کہ کل اگر ان سے کوئی کوشچن کرتا ہے تو وہ جسٹیفائی کر سکے خود، یا کل اگر کوئی اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، بچا سکیں. ایسا نہ ہو کہ کسی نے ہلکا سا اعتراض کیا، اب جو ہے انسان شرمانے لگا کہ ہم کیا کریں گے. جیسے ہوتا ہے بہت سے لوگ فرض کیجیے نہیں ہم حجاب کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں، اب ہم خواتین کی اپنی ماں بہنوں کے لیے خاص کر کے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسلام کو جو ہم نے ایکسپٹ کیا ہے تو ایز اے لائف اسٹائل ایکسپٹ ہے، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے بیکاز آئی ڈو دس بیکاز آئی بلیو ان اٹ. کیسے اپنی بہت ساری چیزوں کو انسان پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ کو وہ اپنی پراپرٹی سمجھ کے، اپنا کیپٹل سمجھ کے، اپنا سرمایہ سمجھ کے، اپنے گھر کو اپنی پراپرٹی اپنا سرمایہ سمجھ کے پروٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی جو بھی چیزیں بھی اس کے پوزیشن میں ہیں ان ساری چیزوں کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے وہ اون کرتا ہے، اسے اپنا سمجھتا ہے. یہی حال ریلیجن کے، دین کے بارے میں بھی ہے. دین کو جو آپ لائف اسٹائل کے عنوان سے ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس طرح ایکسپٹ کیجئے کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، اس کو بچا سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں. اور یہ کب پاسبل ہوگا؟ جب ہم پہچان لیں، جب ہم اسٹڈی کر لیں. بہت میجر اسٹڈی نہیں کرنا، بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی آپ کو اسلامک سیمینری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے میں حوزے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسے میں حوزے میں ایکسپرٹس تیار ہوتے ہیں، لیکن بیسک انفارمیشن جس کو کریش کورس کہتے ہیں، یا فرض کیجیے مثال جو کریش کورس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، یا شارٹ کورسز کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، یا ایٹ لیسٹ کچھ مٹیریلس کے اسٹڈی کرنے سے، اور کیا نام ہے سلیبیکلی، یعنی اگر آپ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ نظام مند اگر اس کی اسٹڈی کریں گے تو اس سے کیا ہے آپ کو بیسک معلومات ہو جائیں گی. اس کے لیے سیمینری میں، حوزے میں، مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اتنا بیسک، البتہ میں ایک چیز اور عرض کرتا ہوں، پریکٹیکلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چیز ہمارے پیرنٹس سے ہم کو ملا، جو ریچولز ہمارے والدین سے ہم کو مل گئے، جو ہمارے باپ دادا کا قائم کرتا ہی ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ہماری عزاداری ایسی ہے، اس علاقے کی عزاداری ایسی ہوتی ہے، اس علاقے میں ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ ایسی ہے. فرض کیجیے اس محلے میں کیونکہ سب باحجاب ہیں تو ایک خاتون وہاں آنے کے بعد وہ بے حجاب ہونے سے ڈرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ایسے معاشرے میں جاتی ہے کہ جہاں حجاب جو ہے وہ نہیں پہنتی ہیں عورتیں، فرض میں نے دیکھا بعض مثلا خواتین کو کہ وہ ایک مثال کے طور پہ شہر میں یا ایک ملک میں ہے یا ایک سٹی میں ہے، وہاں حجاب کے ساتھ ہے، جب وہاں سے نکلتی ہے ایک ایسے شہر میں جاتی ہیں کہ جہاں حجاب جو ہے وہ کیا نام ہے مثلا اتنا زیادہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے تو وہاں وہ اتار دیتی ہیں. یعنی ٹو ڈفرنٹ پرسنالٹیز، یہاں کچھ وہاں کچھ، ٹھیک ہے نا. خوب یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مثلا کیا نام ہے یعنی دوہری جو ہے وہ کیا نام ہے شناخت. خوب ان کی آئیڈینٹی میں تھوڑا سا فرق مشکل ہے. کیوں ایسا کر رہی ہے، کیوں لائف اسٹائل ان کا یہاں کچھ اور ہے وہاں کچھ اور ہے، یہ ڈریس کوڈ یہاں کچھ اور ہے وہاں کچھ اور ہے. ڈیفینیٹ کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ہلکا سا حجاب تو اتارا ہے، نہیں ہلکا سا حجاب نہیں ہے، یہ پورا the way you think the world، آپ کے دنیا کے سلسلے میں، دنیا کو دیکھنے کے نظریے میں فرق آ گیا ہے.
تو یہ فرق کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ وہاں جو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں یا اپنے خاندان قبیلے یا رشتہ داروں کے سامنے جب ہم کرتے تھے تو وہاں ہم نے اس کو ایک ریچول سمجھ کے، ایک ایریا کا مثلا کیا نام ہے، ایک لوکل کسٹم سمجھ کے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، ہم نے جو ہے ایک رواج سمجھ کے ایکسیپٹ کیا تھا، ہم نے اس کو باقاعدہ عقل و شعور کے ساتھ جو ہے سمجھ کے، سوچ کے، لائف اسٹائل کے عنوان سے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ ہمیشہ یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اکثر جب معرفت کا لفظ استعمال ہوگا اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور معرفت کے لفظ میں، معرفت میں یہ ضروری ہے کہ انسان خدا کو اتنا پہچان لے۔ بیسک چھوٹی چھوٹی دلیلیں آپ سے کوئی کبھی بھی، یعنی مثلا خدا کا تصور آپ کے ذہن میں کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ، یعنی خدا کی جو بنیادی چیزیں، اس کو خالق، مالک، رازق، یعنی اس کو اپنا لارڈ تسلیم کریں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اپنے کمپنی کے، فرض کیجیے اپنی کمپنی کو انسان اپنے سسٹیننس کے لیے جس کمپنی میں جاب کرتا ہے تو اس رسک کے معاملے میں کمپنی کو اپنا لارڈ مانتا ہے جب تک وہاں کام کرتا ہے، جب تک نوکری ہے، کہ بھئی ہمارا رسک جو ہے وہ ان سے مل رہا ہے ہم کو۔ تو کبھی بھی کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا ہے کہ جو کمپنی کے مثلا کیا نام ہے، ان کے اصول، ان کے قوانین، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی مخالفت۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے میرا رسک وابستہ ہے، ہم کو آئی ہیو ٹو فالو ہم، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ ہم مکمل طور پہ زندگی کے ہر حصے میں ہم خدا کو لارڈ مان لیں، خدا کو اپنا سرپرست مان لیں، اور یہ ہم اس بات کا نہ صرف فورسفلی، زبردستی اپنے ذہن میں نہ ڈالیں، نہیں ڈر کے نہ ڈالیں کہ، یا مثلا خوف سے نہ ڈالیں، نہیں سمجھ کے ڈالیں کہ کائنات کا خالق، رازق، مالک، سب سے زیادہ حکیم، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ بیوٹی، سب سے زیادہ خوبصورتی، سب سے زیادہ کمال، سب سے، کیونکہ دنیا کی ساری بیوٹی خلق کرنے والا خدا ہے، دنیا کا جمال جو ہے وہ اللہ نے خلق کیا۔ کسی بھی خوبصورت انسان کو یا کسی بھی خوبصورت جو ہے وہ، مثال کے طور پر بچے کو یا کسی بھی خوبصورت سینری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا خالق کون ہے؟ اس بیوٹی کا ایجاد کرنے والا خدا ہے، خوبصورتی۔ تو اس طرح جو ہے خدا کو دعائے بہا بھی ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جمال خدا کا، اتنی بیوٹی ہے خدا میں۔ تو اس کو جب انسان پہچان لے گا اپنے ریلیجن میں، معرفت کا مطلب یہ اپنے مذہب میں جب انسان کو بیوٹیز، اپنے مذہب کی خوبصورتی، اپنے مذہب کا مثال کے طور پر رچ ہونا، اپنے مذہب کا سفیشینٹ ہونا، اپنے مذہب کا کامل ہونا، اپنے لائف اسٹائل کا، میں مذہب کا لفظ چینج کرتا ہوں، اپنے لائف اسٹائل کا رچ ہونا، اپنے لائف اسٹائل کا مثال کے طور پہ کامل ہونا، اپنے لائف اسٹائل کا مثال کے طور پہ سب سے بہتر ہونا، جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہی از ناٹ گوئنگ ٹو چوز اینی ون ایلس، اور کوئی دوسرا لائف اسٹائل جو ہے وہ کیا نام ہے وہ پریفر نہیں کرے گا۔ تو کسی بھی دوسرے طرز زندگی میں کہیں پھر اس کی زندگی میں تضاد نہیں ہوگا کہ فرض کیجئے مثال کے طور پہ اس سٹی میں ایسے ہیں، دوسری سٹی میں کیلکٹا میں اس طرح، ممبئی میں اس طرح، بہار میں اس طرح، دہلی میں اس طرح۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایگزامپل سے فرض کیجئے وہ مذہبی شہر میں آئے تو ایک لائف اسٹائل، غیر مذہبی دوسرے شہر میں جائے تو ایک دوسرا لائف اسٹائل، خاندان والوں کے ساتھ ہے تو ایک لائف اسٹائل، خاندان والوں سے دور ہو جائے تو ایک دوسرا لائف اسٹائل۔ یہ کب آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان آئیڈینٹیکلی، نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو کسی ایک خانے میں نہیں رکھا۔ اور اس خانے میں کیا، آج کی بات میں سب یہی کنکلوڈ کرتا ہوں، کسی خانے میں ہم کو فورس کے ساتھ زبردستی نہیں رکھنا ہے، بلکہ سمجھ کے، کمپریہنشن کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو یہ معرفت کا بصیرت جو ہے، آپ سب سے پہلے خدا ہی سے شروع کریے۔ کس کو پہچاننا ہے یہ سمجھ لیجیے، خدا کو پہچان لیجیے کیا ہے، رسول کیا ہے، امام کیا ہے، اور کیا نام ہے، اس کے بعد قیامت کے سلسلے میں، اور پھر خدا نے جو یہ لائف اسٹائل دیا اس کے بارے میں پہچانا۔ اچھا، لائف اسٹائل، یہ طرز زندگی، یہ جو اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہم کو پرابلم کم ہوگی اگر ہم اس کے مثلا نظریات اور عقائد کو صحیح سے سمجھ، یعنی پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خدا ہے یہ کوئی معمولی خدا نہیں، یہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو کمپریہنڈ کر لیں، صحیح سے سمجھ لیں، تو پھر اس کے بعد پھر ہمیں مثلا پریشانی نہیں ہوگی، پھر ہم یعنی حرام حلال میں ہم کنفیوز نہیں ہوں گے، پھر ہم یہ اللہ نے کیوں واجب کیا، یہ اللہ نے کیوں واجب کیا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کو کنٹینیو کروں گا۔ تو یہی میں اپنی بات کو آج کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آج کے جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک تھا وہ کیا تھا، ہمیں معرفت کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی کو معین کرنا۔ معرفت کا مطلب اپنی آئیڈینٹی کو مشخص اور معین کرنا۔ یہ اوور آل میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا کوئی سوال ہے تو ہم حاضر ہیں۔ جی میں کوشچن پڑھ دیتا ہوں آگا۔ السلام علیکم آگا، خواتین کا مجلس پڑھ کر یا درس دے کر یوٹیوب پر ڈالنا کیسا ہے باحجاب؟ اور اگر وومن نہیں ڈالیں گی کوئی ویڈیو تو نیو جنریشن کو اسلام میں خواتین کہیں نظر ہی نہیں آئیں گی، شرعی اعتبار سے اگر حجاب میں اور دائرے میں ہے تو کوئی حرج نہیں، بسم اللہ، ضرورت بھی ہے اس کی۔
پیش کیجیے، یعنی شرعی حجاب کے دائرے میں اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں مثال کے طور پہ فرض کیجیے اب خواتین جو اپنی یہ کوشچن سے شاید باہر ہے، میں صرف ایک گریز آیا تو بتاتا چلوں کہ وہ اپنی اچھی اچھی آواز میں مثال کے طور پہ نوحے پڑھ کے اور کیا نام ہے باقاعدہ ویڈیو بنا کے اس کو اگر عام کریں تو وہ صحیح نہیں، وہ یوٹیوب میں نہیں ڈال سکتے. یا قصیدے پڑھ کے فرض کیجیے کیا نام ہے اس کو یوٹیوب پہ اور سوشل نیٹ ورک پہ اگر ڈالیں تو وہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نامحرم کی ایسی آواز جو دوسرے کو اٹریکٹ کرے اس طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آغا یہ اسی سلسلے میں شاید لاسٹ ایئر جو ہے نا ایک مولانا نصرت عباس بخاری صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ سب چیزوں کے بارے میں منع کیا تھا. تو شاید اسی لیے کافی ساری یہ کوشچنز آتے رہتے ہیں. نہیں بالکل صحیح. دیکھیے درس وغیرہ تو ٹھیک ضرورت ہے اس کی، جس طرح مثلا جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفے میں لیکچرز دیتی تھی. اب اس زمانے میں اگر یوٹیوب وغیرہ ہوتا تو آپ کے لیکچرز پہ ریکارڈ ہوتے. ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح ہے، لیکچرز درس یہ سب اپنی جگہ صحیح، لیکن مثال کے طور پہ قصیدے پڑھنا یا باقاعدہ مرثیے پڑھنا یا بہت خوش لہنی میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب یہ جائز نہیں کہ اس کو یوٹیوب میں وہ ڈالیں، سوشل نیٹ ورک پہ ڈالیں. ناٹ اونلی یوٹیوب، سوشل نیٹ ورک پہ ڈالنا اس کا صحیح نہیں. اور جیسے کہ اسلامک چینلز ہیں اس کے اوپر کوئی شو آ رہا ہے یعنی سیریل وغیرہ، اس میں کام کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے شرعی حدوں کے اندر کوئی حرج نہیں. اسلام نے جو مثال کی، اسلام نے کام کرنے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام نے مثال کے طور پہ کیا نام ہے ڈو اینڈ ڈو ناٹ ڈو یہ بتا دیا. اس دائرے میں کوئی بھی کرتا ہے کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ آقا میرے ذہن میں جو ایک سوال تھا لاسٹ ویک جو میں نے سوال کیا تھا اسی سے متعلق تھوڑا سا تھا یہ کہ تضاد کو لے کے میں نے جو سوال کیا تھا کہ آدم کو خلق کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو بہکایا گیا اور ہوا کے ذریعے، تو آپ نے جواب میں بتایا تھا کہ اژدہا وغیرہ تھا، تو اس طرح کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے نا؟ نہیں قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو روایات میں. قرآن میں صرف ہے کہ مثلا شیطان نے جو فازل لہم الشیطان، شیطان نے ان کو جو ہے. جی آگا تو آگا یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیر قوم کا کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ ایک کانٹراڈکٹی ہو گیا نا، ایک یعنی ایک تضادی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ پڑھے گا تو یہ سوچے گا کہ شیطان کہاں سے آیا پھر جب اس کو نکال دیا گیا. تو جی بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیے غیر قوم کا شخص کو کس نیت سے پڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ مثال کے طور پہ فرض کیجیے کیونکہ اگر خود وہ ایسی پڑھے تو بہت ساری باتیں اس کے لیے سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے بعد اگر وہ جاننا چاہے تو ڈیفینیٹلی ہی مسٹ آسک کسی نہ کسی، جیسے فرض کیجیے کسی شخص نے نہیں پڑھا کچھ نہیں سمجھا تو اس کو پوچھنا چاہیے، معلوم کرے. ہاں ایک ابتدائی طور پہ ایک میسج تو جائے گا اور یقیناً جا بھی رہا ہے. بہت سے لوگ فرض کیجیے یہ جو ابھی قرآن کی آیات پہ مثال کے طور پہ بہت سے یوٹیوب چینل پہ بہت سے ایسے لوگ جو ہندوستان میں مثلا جن کو کٹر وادی کہا جاتا ہے، متشدد مثلا ہندو جو ہے وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں. وہ قرآن آیات کو پک اینڈ چوز نکال کے، یہ وسیم رضوی نے تو مثلا 27 یہ ابھی بعد میں بولا، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو باقاعدہ آیات کو پک اینڈ چوز نکال کے مثلا اس کو جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، اس میں باقاعدہ ان ڈیپ. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ان کو جواب چاہیے، ان کو باقاعدہ بریف کرنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. بغیر اس کی جو ہے وہ صحیح بات ہے، ایک دم تضاد ہے. ایک آدمی 20 سال تک امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں قرآن میں پیراڈاکس لکھ رہا تھا اور کنٹراڈکٹری ان دا ورسز آف قرآن، اس نے کتاب لکھی. ٹھیک، اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. 20 سال کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کے شاگرد سے کہا کہ اپنے استاد کو ایک بات میری پہنچا دو یا اس کو جا کے سمجھاؤ. تو کیا مولا میں سمجھا تو نہیں سکتا، بھائی بہت بزرگ ہے ہماری بات. کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے کوشچن لے کے چلے گا. کہا کیا کوشچن؟ کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہنے والے نے کچھ اور چاہا ہو، اس کا کہنے والے کا مقصد یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، خوب صرف یہ جملہ یہ کوشچن پیش کیا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ تمہارا اپنا تو نہیں کسی اور کا؟ ہاں یہ میرا نہیں. کہا کس کا؟ بتایا امام عسکری علیہ السلام رسول خدا کے فرزند نے. اس نے اپنی ساری کتاب جو ہے التعارف فی القرآن کے نام سے کتاب لکھ رہا تھا. 20 سال کا جو اس کا مسودہ تھا، ایوریج اگر ہم مثال کے طور پہ ایک پیج اگر پر ڈے اگر لکھتا تھا وہ، ٹھیک ہے، تو 20 سال میں کتنے پیجز لکھے ہوں گے اس نے؟ 20 سال میں اتنے پیجز جو لکھے تھے سب اس نے ایک ایک کوشچن کے بعد جلا دیے. تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی بیچ سے قرآن اٹھائے گا تو مثلا گھبرائے گا کہ اس میں یہ کون سی آیت ہے،
جہاد سے متعلق آیات بھی اسی طرح کی، لیکن جب تک اس کے آگے پیچھے کے مثلا یا اس کی تشریح کو، یعنی قرآن کو کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن خود اس کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ جو دعویٰ تھا کہ ہم قرآن ہمارے لیے کافی، ایک دم یہ قرآن کے مخالف دعوت ہے، جھوٹا دعوت ہے. کیونکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو آشکار کریں. یعنی اس بک کے ساتھ اس کا ایک ٹیوٹر بھی ضروری ہے، اس کو ایک بریف کرنے والا بھی ضروری ہے، اس کو ایک ایکسپلین کرنے والا بھی ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہم کتاب سے ہم سمجھ نہیں سکتے. یعنی اگر غیر قوم کا کوئی اگر اپنے آپ سے یہ پڑھنا چاہے اور سمجھنا چاہے تو نہیں تو پڑھ وہ پائے، اپنے طور پہ نہیں کر سکتا ہے، وہ نہیں گمراہ کر ہوگا. سکتا. بہت سی جگہ گمراہ ہو جائے گا. بہت سی آیت ایسی ہیں، مثال کے طور پہ فرض کیجئے وہ آیت ہے کہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، خالی ان آیتوں کو پڑھ کے وہ جب اگر فرض کیجئے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام یہ کہے گا کہ ہم اپنے کاموں میں مجبور ہیں، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ وتھ آور اون چوائس، ہم جو بھی کرتے ہیں بل فورس کرتے ہیں. پھر وہ دوسری جگہوں پہ مشکلوں میں مبتلا ہوگا. وہ جب عذاب کی آیتوں کو دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ تو ٹکراؤ ہے قرآن. یہاں تو اللہ کہہ رہا ہم جہنم میں ڈالیں گے، وہاں کہتا ہے اللہ کہ جو بھی چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پتہ بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتا ہے. تو وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ تو گنہگار ہیں اور انہوں نے گناہ کیا اللہ کی مرضی سے کیا، تو پھر کیوں اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو وہ کہے گا قرآن میں تعارض ہے، ٹکراؤ. اس لیے بغیر کسی بیان کرنے والے کے، قرآن کو بغیر کسی صحیح تشریح دینے والے کے، قرآن کی آیات کو صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے بغل میں رکھنے والے کے بغیر یا صحیح ایکسپلین کرنے والے کے بغیر جو ہے قرآنی آیات یہاں میں. پہ ایک سوال اور ذہن میں ابھی آیا کہ اسی قرآن میں یہ بھی ایک آیت ہے کہ ہم نے اسے بہت آسان بنایا ہے. ایک آیت یہ بھی ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے اس میں کلام نہیں میں. ہے تضاد. دیکھیے میں کیا کروں، قرآن جی. کی آیات میں کوئی تضاد نہیں، لیکن تضاد کسی چیز کا. ابھی ہم 2 سینٹنس آپ کی خدمت میں عرض کریں، ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ ابھی دن ہے اور دوسری جگہ ہماری اسپیچ میں آیا کہ ابھی دن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں ابھی میں نے کہا دن ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کویت میں، یو ایس میں، یورپ میں. اور مثال کے طور پہ ابھی دن نہیں ہے کہاں کے لیے کہا تھا ہم نے؟ مثال کے طور پہ انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے جہاں رات ہو چکی ہے. خوب، لیکن ابھی دن ہے اور ابھی دن نہیں ہے، دونوں کو اگر آدمی جمع کرے گا کیا کہے گا کہ اس میں تضاد ہے. لیکن حقیقت میں ہے تضاد، کس تضاد نہیں ہے آسان. لیکن جب اس کے پس یعنی پس منظر کو اگر انسان مد نظر رکھ کے اس کو سمجھے گا تو ہرگز جو یہ آسان نظر آئے گی کتاب. سمجھ میری بات؟ تو اس کے یعنی ابتدائی طور پہ اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کے میسج جو ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اس کو جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے قرآن نے ہرگز نہیں کہا، یہ اگر کوئی کہتا ہے تو آپ اس کے ایک ریویو کیجئے اس کی بات کو پھر سے. یعنی ہرگز قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف اس قرآن کو لے کے کوئی بھی چاہے تو مکمل ہدایت یافتہ ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک ریفرنس بک ہے جس کے ساتھ ایک گائیڈ کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو یا خود معصوم کی شکل میں ہو. ایک ہادی کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک تشریح کرنے والے کا ہونا بہت ضروری ہے. اس زاویے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہاں یقیناً فہم کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص عربی پڑھنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو شروع کرتا ہے عربی سیکھنا، سب سے پہلے جس ٹیکسٹ کو وہ سمجھنا شروع کرتا ہے وہ قرآن مجید ہے. اتنی آسان ہے عربک اس کی زبان اس کی سخت نہیں ہے. ہم لوگوں نے فرض کیجئے کیا نام ہے 98 میں جب عربی پڑھنا شروع کی تھی تو سب سے پہلے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. سب سے پہلے جس ٹیکسٹ کو ہم لوگ سمجھتے تھے وہ قرآن تھا، جس متن کو ہم لوگ سمجھتے تھے. یہ تو قرآن کی خاصیت ہے کہ سب آسان زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے، بہت زیادہ پیچیدہ، بہت زیادہ فلسفیانہ زبانی میں. آپ کو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عربی کا کہوں، ٹھیک ہے، استقصن فوقست، وہ بھی عربی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی ایک عرب بھی نہیں سمجھ پائے گا اس کو، وہ بھی عربی ہے. تو قرآن نے، اللہ نے اس کتاب کو اس طرح نازل نہیں کیا کہ استقصن یہ قصے کا حصہ ہے. میں نے آپ کو صرف اس کا یہ ٹکڑا آپ کو بتایا، صرف ابھی یہ بتانے کے لیے. اور بہت سارے یعنی اللہ نے آسان زبان میں ایک دم اس کو نازل کیا کہ کوئی بھی بادیہ نشین عرب بھی اگر ہوگا، جنگل میں رہنے والا، صحراؤں میں رہنے والا عرب بھی ہوگا، بہت زیادہ ادیب اور پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کتاب کو آسانی سے سمجھ لے گا. یعنی بہت زیادہ ٹپیکل نہیں بنایا، بہت زیادہ مثال کے طور پہ فلسفیانہ نہیں بنایا خدا نے کہ آدمی بیٹھ کے سمجھتا رہے. چھوٹی چھوٹی دلیل دی اللہ نے. افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو نہیں دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اونٹ کو کیسے ہم نے خلق کیا ہے. مثلا کیا نام ہے زمین و آسمان کو نہیں دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، السما، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی دلیل سامنے ہر آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا آدمی بھی دیکھتے یعنی جو ہے اس کو سمجھ میں آ جائے.
تو اس طرح اللہ نے اس کتاب کو آسان زبان میں نازل کیا. لیکن ہاں اس کے مفاہیم، اس کے لیئرز ہیں. مولا کائنات نے کہا اس میں گہرائی پائی جاتی ہے، اس کی گہرائی میں گہرائی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ 70 جو ہے وہ اس میں لیئرز پائے جاتے ہیں. تو اس کے الگ الگ لیئرز ہیں، وہ بھی افراد کے اعتبار سے. ابھی جیسے میرا جیسا چھوٹا سا طالب علم وہ کچھ حد تک سمجھا ہے، ہم جب اور بڑھیں گے تو اور سمجھیں گے، اور بڑھیں گے تو اور سمجھیں گے، اور بڑھیں گے تو اور سمجھیں گے. جتنی انسان کی عقل بڑھتی جائے گی اتنی کمپریہنشن اس کا بڑھتا جائے گا، اتنے ہی زیادہ قرآن کی شناخت اور فہم میں بھی اس کو جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. ان دس وے جو ہے وہ قرآن آسان ہے. جی اور کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیے. اگر کسی کا تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن میرے ہی ذہن میں ایک اور کانٹراڈکشن کو لے کے ہی ایک اور سوال ابھی آ رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. جی بتائیے اس کو. بسم اللہ. جیسے کہ اللہ نے خلق کیا آدم کو، جی اور اس نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ ہم آدم کو خلق کر رہے ہیں، ہم روئے زمین پر ایک اپنا خلیفہ بھیجیں گے. جی خلیفہ بھیجیں گے اور اس کو تم کو سجدہ کرنا ہے جو بھی. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا تو اس کو پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے. جی اور تو اللہ نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. جی اور اس کے بعد اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا. جی اور اس کے بعد پھر وہ درخت وغیرہ کا پورا جو قصہ ہے. جی تو یعنی خلق کیا گیا تھا زمین کے لیے ہی. جی تو پھر یہ بھی کانٹراڈکشن ہے اپنے آپ میں کہ آپ نے خلق کیا تھا زمین کے لیے، لیکن اب آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں رکھ دیا، اور درخت وغیرہ کا پروگرام پہلے سے سیٹ تھا کہ یہ ہونا ہے. تو جی دیکھیے جناب آدم کو بہت اچھا سوال. جناب آدم کو زمین پہ آنا تو تھا کسی نہ کسی طرح، ٹھیک ہے نا. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اللہ کسی دوسرے عنوان سے بھیجتا جناب آدم کو. اچھا اس سے پہلے شیطان اور جناب آدم کی دشمنی تو پہلے ہو چکی تھی. شیطان کی اور جناب آدم کی دشمنی آلریڈی ہو چکی تھی. کب ہوئی تھی؟ جیسے اللہ نے حکم دیا سجدے کا، وہیں سے دشمنی شروع ہو گئی جیسے ابلیس نے انکار کیا. ٹھیک ہے. تو شیطان اور شیطان جو مثال کے طور پہ جو کام اس نے وہ جنت بھی وہ والی حقیقی جنت نہیں تھی، وہ ایک باغ تھا، ایک جنت تھی. وہ والی جنت کی جو مرنے کے بعد ملے گی یا قیامت کے بعد ملے گی، یہ وہ جنت نہیں. ایک باغ تھا، ایک جنت نما ایک چیز تھی. ٹھیک ہے، وہاں اللہ نے رکھا تھا. لیکن اصل جناب آدم کو خلق کیا گیا تھا زمین کے لیے. اگر جناب آدم اس ایونٹ کے ذریعے وہاں سے نہ نکالے جاتے تو کسی دوسرے ایونٹ کے ذریعے خدا ان کو بھیجتا نہیں چاہتا، کسی دوسرے واقعے کے ذریعے بھیجتا. یہ ایک سبب بنا. جناب آدم کو اللہ نے زمینی کے لیے، دنیا میں آنے کے لیے پیدا کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا جانشین بنا رہا ہوں. خود اللہ نے اس کو جو ہے وہ اپنا آبجیکٹو بتا دیا کہ آدم جو ہے وہ جنت کے لیے نہیں بنائے گئے، آدم بنائے گئے ہیں دنیا میں جانے کے لیے. تو ابھی وہ جہاں تھے وہ ایک پروبیشن پیریڈ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں رہتے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کسی دوسرے واقعے کے تحت پیچھے جاتا، یا اللہ ان کو یوں ہی بھیجتا ایسے ہی، تو جانا تو تھا نیچے جناب آدم. تو اس میں اس حوالے سے یعنی اس کو ہم کہیں کہ مثلا پری پلانڈ نہ، اللہ کے علم میں ساری چیزیں تھیں. لیکن ہاں شیطان کو بھی اللہ نے اختیار دے رکھا تھا، جناب آدم کو بھی اللہ نے اختیار دے رکھا تھا کہ دے ہیو اے چوائس. اپنی چوائس سے وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے دنیا کو. مثلا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے چوائس، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. اللہ نے وہاں بھیجا، وہاں اپنی چوائس سے شیطان نے جناب آدم کو گمراہ کیا. یعنی گمراہ کرنے کا مطلب وہ والی گمراہی نہیں ہے کہ جس میں بالکل انسان ظالم ہو جاتا اور کیا نام ہے اللہ کی یعنی اللہ کی رسالت سے محروم ہو جاتا. نہیں، شیطان نے جناب حوا کے ذریعے مس گائیڈ کیا جو. اور جناب آدم نے وہ جو پھل کھایا وہ بھی اپنی چوائس سے کھایا. ٹھیک ہے. لیکن ہاں اگر یہ ایونٹ نہ ہوتا تو کسی دوسرے ایونٹ کے سبب جو ہے جناب آدم نیچے آتے. تو اس میں یعنی ایسا نہیں کہ کنٹراڈکشن ہے، کوئی ٹکراؤ تضاد. یعنی یہ جو آیتیں ہیں یہ اپنے آپ میں اس طرح سے مینشن کی گئی ہیں کہ یہ یعنی دوسرا کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے تضاد کی طرح ہی معلوم ہوتا ہے. ہاں اس کو دیکھیے ڈیفینیٹلی، کیونکہ فرض کیجیے مثلا یہ اس کے آگے پیچھے کی بات کو تو نہیں جانتا. لیکن ہاں اگر ہم اس کو، میں نے کیا کہا آپ کو کہ قرآن کو بغیر ٹیوٹر کے ذریعے اللہ نے منع کیا. اللہ کے رسول خدا سے کہتا ہے کہ ہم یہ اس بات کو نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے لوگوں کو بتا دیجیے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. کیسے میتھمیٹکس کی کتاب جو ہے وہ ایک ٹیوٹر چاہیے اس میں. ٹھیک ہے، وہ ہر آدمی اس کو نہیں آسانی سے سمجھ سکتا. ٹھیک ہے. بہت ساری دوسری کتابیں، سائنس کی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے لیے ٹیوٹر چاہیے. بہت سے لوگ جو خود سے سائنس نہیں سمجھ سکتے. خود اسی طرح یہ بھی کتاب ہے، لکھنے والے نے یہ سوچ کر کتاب کو بھیجا کہ ہم بھیج رہے ہیں تاکہ آپ ایز اے ٹیوٹر جو ہے لوگوں کو ایز اے گائیڈ لوگوں کو آپ اس کی وضاحت کرتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں. خود کوئی بھی سمجھے گا کنفیوز ہوگا، گمراہ ہوگا کہ کیا بات ہے. میں آپ کو ایک اپنا ایگزامپل بتاؤں. میرا ایک دوست تھا، عراقی دوست، عربی دوست. ٹھیک ہے.
تقریباً 2006 یا ہاں 2006 کی بات ہے، تو آج کل کہیں آسٹریلیا وغیرہ میں. خوب عراقی دوست تھا، میں اب وہ اس کو ایگزام دینا تھا ایک کتاب کا، ایک عرب ہے اس کو ایک ایگزام کا کتاب کا ایگزام دینا تھا، تو ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے تھے، میرا روم میٹ تھا. اب وہ وہاں بالغین لکھا تھا. بالغین جب آپ عربک میں لکھیے گا، میں یہاں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، عربک لکھتا ہوں، آپ دیکھیے اس کو بالغین، ٹھیک ہے. خوب بالغین اگر آپ عربک میں لکھیے گا تو یہ بالغین بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی بالغین کا مطلب دو بالغ، بالغین کا مطلب غین کے ساتھ. اب آپ سوچئے بالغین اور بالغین کے مفہوم میں کتنا فرق ہے. جی ہاں لیکن وہ جو ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا وہ بار بار اس کو بالغین بالغین پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ کیونکہ وہ آگے پیچھے مفہوم اس کے ذہن میں نہیں تھا. تو یہی حال ہے کتاب کا. کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اگر وہ آگے پیچھے اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے گا تو لکھا کچھ اور ہوگا، وہ پڑھے گا کچھ اور. جی یا لکھا کچھ اور ہوگا، سمجھے گا کچھ اور. تو اس لیے ایک رہنما، ایک گائیڈ کی کتاب کی وضاحت کے لیے ضرورت ہے. I think this much is sufficient for today. انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم لوگ نیکسٹ ویک کریں گے. اور آگا اس میں ایک بات اور میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ صرف یعنی کہ ہم لوگوں کا کام صرف تلاوت قرآن کر کے چلنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی صرف ترجمہ پڑھ کے چلنے والا ہے. تو ہمیں کام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جبکہ ہم سب غفلت میں جی رہے ہیں. اگر ہمیں اتنا دیکھیے، سب ہمیں کچھ اللہ نے حکم دیا قرآن مجید کو سمجھنے کا. یہ ہماری کتاب ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی تم کیوں مسلمان ہو، تو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، بیکاز آف دس بک. یہ ہماری دلیل ہے. خوب اب جو ہماری دلیل ہے اسی کو نہیں سمجھے اور ہاتھ میں دلیل لے کے گھوم رہے ہیں. یہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ہم اس کو سمجھنے کم از کم. ہم عربک نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں. ہم اسلام جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے، اسلام عقل سے. ہم عقل کچھ چیزیں جو بیسک دلیل ہے اس کو سمجھ لیں کم از کم، تاکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، اپنے لائف سٹائل کے لیے ہم لڑ سکیں، اپنے لائف سٹائل کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو سکیں. آسانی سے ہم اپنا حجاب نہ اتار دیں، آسانی سے ہم اپنی جو ہے کیا نام ہے حرام کو حلال نہ کر لیں، حلال کو حرام نہ کر لیں. آسانی سے جو ہے وہ مثلا ہم ہر ایک ڈائننگ ٹیبل پہ نہ بیٹھیں، آسانی سے جو ہے وہ ہر ایک کے آگے ہم اپنے اصول کو نہ چھوڑ دیں. اس کے لیے بہرحال میں آج کی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا خدایا ہمیں توفیق عطا کر کے ہم دین کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے دین کو عمل کر سکیں دین پہ، اور دین ہمارے وجود کا حصہ بن سکے، دین ہماری شناخت، ہماری پہچان بن سکے. اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام کی خدمت اور ان کے خادم ہونے کی توفیق عطا کرے. ہماری نسلوں میں امام کے خادم بنے انشاءاللہ، اور علماء کرام کو صحت و سلامتی عافیت ملے. حق کرام جتنے بھی انقلاب ہوں وہ کامیاب ہوں، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ایام میں اس دنیا سے گئے. خدا اس درس میں جو بھی اجر ہے اس اجر میں ان تمام مرحومین کو شریک فرما، حاضرین کے مرحومین کو، ہمارے مرحومین کو اس کا اجر عطا کر. یہ درس ہماری روحانیت اور نورانیت کا سبب بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.